السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد. حضرات محترم، ہم میں سے ہر ایک شخص کی یہ تمنا یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس کی جو عمر ہے وہ دراز ہو. بچہ ہے تو وہ اپنے آگے فیوچر کے متعلق کئی خواب دیکھتا ہے کہ میں بڑا ہوں گا، میرے پاس بھی گاڑی ہوگی، موٹر سائیکل ہوگی. اور جو جوان ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جوان ہی رہوں، بڑھاپا نہ آئے مجھے. لیکن یہ عمر، اس کا تب ہی فائدہ ہے کہ عمر لمبی ہو یا جتنی بھی ہو اس میں نیک اعمال کیا جائے. آپ کی عمر 100 سال ہے لیکن ان 100 سالوں میں کوئی نیک عمل نہیں کرتے تو اس کی عمر کا کوئی فائدہ نہیں. کھایا پیا پہنا وہ ختم ہو گیا، وہ ساتھ نہیں جائے گا. قبر میں بھی ہمارے ساتھ کیا جانا ہے؟ 2 چادریں. نہ ہم پیسہ لے کے ساتھ جا سکتے ہیں، نہ ہم اپنی دکانیں، فیکٹریز، گاڑیاں کچھ بھی ہم ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. تو پھر اتنی لمبی عمر پانے کا فائدہ تب ہے کہ جب عمر بھی ہو اور نیک اعمال بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور نیکی کرنے والا ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عمر بھی دی ہو اور وہ نیکی بھی کرتا ہو. اپنی عمر پیسوں کے پیچھے، مکان کے پیچھے، کاروبار کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے یا اپنی خواہشوں کے پیچھے نہ لگائے. رہنا ہے دنیا میں، اس کے لیے ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن دنیا میں جو ہم نے لینا ہے وہ سب کچھ دنیا میں رہ جانا ہے. ہمارے ساتھ کیا جانا ہے؟ ہمارے نیک اعمال. تو سب سے بہترین شخص کون ہے؟ جس کی عمر لمبی ہو اور نیک اعمال ہو. اب اس شخص نے پھر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بدترین شخص کون ہے؟ لوگوں میں سب سے بدترین شخص کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عمر دی ہے لیکن اس نے کوئی نیک اعمال نہیں کیا. اب عمر بھی اتنی مل رہی ہے، نیک عمل بھی کوئی نہیں کیا جا رہا. ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ایک گاؤں تھا، وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی، نئی مسجد. کہتے ہیں کہ اس گاؤں میں اس مسجد کے علاوہ کوئی مسجد نہیں. کافی زیادہ گھر ہیں لیکن مسجد کوئی بھی نہیں ہے. تو کسی نے وہاں پر ایک مکان لے کر یا ایک جگہ لے کر ادھر مسجد بنائی. ابھی مسجد آدھی تعمیر ہو رہی تھی، آدھی باقی رہتی تھی. وہاں پر میں گیا تو انہوں نے مجھے بلایا کہ حافظ صاحب آپ نے آ کے ادھر نماز پڑھانی ہے، جو پہلی نماز ہے وہ آپ نے پڑھانی ہے. میں چلا گیا، جمعہ کا دن تھا. وہاں پر گئے، جا کے عصر کی نماز تھی تو عصر کی نماز میں نے پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد 1-2 صاحب نے تلاوت کی اور درس دیا. تو نماز کے بعد ایک شخص کے متعلق کسی نے مجھے بتایا کہ بابا جی تھے، تقریباً 70 سے 75 سال کی عمر تھی. وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی نماز ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے کبھی میں نے نماز نہیں پڑھی. اب یہ 70 سے 75 سال کہاں پہ گزارے، کس طرح گزارے؟
کاروبار میں، کام میں، مال میں، ہر چیز میں، لیکن کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی اللہ توبہ نہیں، کچھ بھی نہیں. اتنی زندگی کیا گزارنے کا فائدہ؟ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اب جو دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے، اللہ مجھے لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ مجھے لمبی عمر، میری اتنی عمر ہو، اتنی عمر ہو، میری اتنی عمر ہو، اتنا مال ہو میرے پاس، اتنا سب کچھ ہو، دعائیں کرتے ہیں بیٹھ کے. لیکن کبھی بھی کوئی شخص یہ دعا کیوں نہیں کرتا کہ اے اللہ میری لمبی عمر ہو لیکن نیک اعمال کرنے والی ہو؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا، جتنا شکر ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ کا کم ہے کہ جب میں کسی کو کوئی دعا دیتا ہوں یا کسی کی اولاد ہوتی ہے تو میں اس کو یہ الفاظ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی، صحت والی، ایمان والی، خوشیوں والی، کامیابیوں والی اور نیک اعمال کرنے والی زندگی عطا. یہ میں جو ہے وہ دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور میں دوسروں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے اپنے لیے بھی مانگنی ہے نا زندگی، اپنے لیے بھی یہ مانگنا ہے کہ اللہ مجھے لمبی عمر عطا فرما، اللہ تعالیٰ دیں گے. اللہ تعالیٰ دینے والا، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دیں گے. لیکن لمبی عمر مانگنی تب ہے جب اس میں نیک اعمال کرنا. آپ نے وہ دو شخص جو ہیں ان کا واقعہ سنا ہوگا کہ دو دوست تھے، ان میں سے ایک فوت ہو گیا، شہادت کی موت، تو ایک ابھی زندہ تھا. 1 سال بعد وہ بھی فوت ہو گیا. لیکن وہ کس طرح فوت ہوا؟ بیمار تھا، بیماری کی حالت میں اللہ کو پیارا ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں اشخاص میں سے سب سے پہلے جنت میں کون گیا؟ بعد میں فوت ہونے والا. تو صحابہ کرام جب یہ بات سن رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو شہید کا رتبہ اتنا، تو وہ اس سے پہلے وہ جنت میں کیسے چلا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا اس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ اس نے اپنی زندگی میں جو اس نے پورا سال گزارا ہے، اس نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے نیک اعمال کیے، کتنا صدقہ خیرات کیا، اتنا کچھ کیا. تو اس کے 1 سال بعد جانے کی وجہ سے بھی لیکن وہ پہلے چلا گیا جنت. تو یہ صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ نیک اعمال. زندگی ہے، کتنی عمر ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی پتہ نہیں، ایک پل کا کسی کو کوئی خبر نہیں. لیکن کوشش کریں کہ آپ کا جو بھی عمل ہو پہلے سے بہتر ہو. جو بھی عمل ہو، جو بھی نیک اعمال آپ نے کرنے ہیں، کوشش یہ کرنی ہے کہ پہلے سے بہتر ہونا چاہیے، پہلے سے اچھا ہونا چاہیے، اور پہلے سے ایسا مؤثر ہونا چاہیے کہ آپ کو یقین ہو کہ واقعی جو میں نے نیک عمل کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی زندگی دی ہے، جس کو بھی دی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے، صحت والی، ایمان والی، کامیابیوں والی، خوشیوں والی، نیکیوں والی. تو لیکن بس صرف اور صرف دعا یہی کرنی ہے کہ اللہ نیک اعمال کرنا. آخری دم بھی جب آخری دم ہو کیا نصیب ہو؟ کلمہ طیبہ. تو جب یہ نیک اعمال ہوں گے تب ہی انشاءاللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، انسان کی اپنی کوئی کمال نہیں، جب انسان کی ساری زندگی نیک اعمال میں گزرے گی نا تو آٹومیٹکلی جب وہ آخر اس کی سانسیں چل رہی ہوں گی، یا تو وہ سجدے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام میں ہوگا، رکوع میں ہوگا، یا آخری دم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح لے کے جائیں گے کہ وہ بیماری کی، کیونکہ بیماری کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتے ہیں توبہ استغفار کریں. تو یہ اگر ہماری زندگی نیک اعمال میں گزرتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جب ہمیں آخری وقت ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سے کوئی نہ کوئی ایسا عمل کروا لیں گے کہ جس سے بدلے ہمیں جنت مل جائے گی اور ہم دوزخ سے بچ جائیں گے. تو جب بھی دعا کرنی ہے اور جتنی بھی زندگی ہے دعا کوشش کریں کہ نیک اعمال میں گزاریں. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے ہمیں بچا کے رکھیں. جزاکم اللہ خیر. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.